بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم له منکرون۔ اور آئے بھائی یوسف کے پھر داخل ہوئے اس کے پاس تو اس نے پہچان لیا ان کو اور وہ نہیں پہچانتے۔ غرض یوسف علیہ السلام نے بااختیار ہو کر غلہ کاشت کرانا اور جمع کرانا شروع کیا، اور 7 سال کے بعد قحط شروع ہوا، یہاں تک کہ دور دور سے یہ خبر سن کر مصر میں سلطنت کی طرف سے غلہ فروخت ہوتا ہے۔ ذوق در ذوق لوگ آنا شروع ہوئے، اور کنعان میں بھی قحط ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی سوائے بنیامین کے غلہ لینے مصر آئے، پھر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، سو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانا، کیونکہ ان میں تغیر کم ہوا تھا۔ نہیں، یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کا خیال اور کبھی احتمال بھی تھا۔ پھر نوبارت سے پوچھ بھی لیتے ہیں کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اور شائستہ لوگوں کو تھوڑے پتہ سے اکثر پہچان بھی لیتے ہیں، برخلاف یوسف علیہ السلام کے کہ ان میں چونکہ مفارقت کے وقت بہت کم عمر تھے، تغیر بھی زیادہ ہو گیا تھا، ان کو یوسف علیہ السلام کے ہونے کا احتمال بھی نہ تھا۔ پھر کام سے کوئی پوچھ بھی نہیں سکتا کہ آپ کون ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو معمول تھا کہ ہر شخص کے ہاتھ غلہ بقدر حاجت فروخت کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جب فی آدمی 1 اونٹ غلہ قیمت دے کر ملنے لگا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک الاطائی بھائی بھی ہے، اور اس کو باپ نے اس وجہ سے ان کا ایک بیٹا گم ہو گیا تھا اپنی تسلی کے لیے رکھ لیا ہے، اس کے حصے کا بھی 1 اونٹ غلہ زیادہ دے دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قانون کے خلاف ہے، اگر اس کا حصہ لینا ہے تو خود آ کر لے جائے۔ غرض ان کے حصے کا غلہ ان کو دلوا دیا، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان غلہ تیار کر دیا تو چلتے وقت فرما دیا کہ اگر یہ غلہ خرچ کر کے اب کے آنے کا ارادہ کرو تو اپنے اس بھائی کو ساتھ لانا تاکہ اس کا حصہ بھی دیا جا سکے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں پورا ناپ کر دیتا ہوں اور میں سب سے زیادہ مہمان نوازی کرتا ہوں، بس اگر تمہارا وہ بھائی آئے گا اس کو بھی پورا حصہ دوں گا اور اس کی خوب خاطر کروں گا جیسا تم نے اپنے ساتھ دیکھا۔ غرض آنے میں تو نفع ہی نفع ہے، اور اگر تم دوبارہ آئے اور اس کو میرے پاس نہ لائے تو میں سمجھوں گا کہ تم مجھ کو دھوکہ دے کر غلہ زیادہ لینا چاہتے تھے، تو اس کی سزا میں کہ میں تمہارے پاس غلہ جو اگر تم مانگو گے تو میرے پاس اس کا جواب نہ ہوگا اور نہ تم میرے پاس آنا، بس اس کے نہ لانے کا یہ نقصان ہوگا، تمہارے حصے کا غلہ بھی سو ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بولے، دیکھے ہم اپنی حد امکان تک اس کے باپ کو اس بات پہ راضی کریں گے کہ وہ ان کو ہمارے ساتھ بھیجے، اور ہم ضرور ایسا کریں گے، باقی اختیار باپ کا ہے۔ جب وہاں سے چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی جمع پونجی جس کے عوض انہوں نے غلہ مول لیا ہے انہی کے اس باب میں چھپا کر رکھ دو، تاکہ جب اپنے گھر جائیں تو اس کو جب وہ اس باب میں سے نکلے پہچانے، شاید یہ احسان و کرم دیکھ کر پھر دوبارہ آئے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو ان کا دوبارہ آنا اور ان کے بھائی کا لانا منظور تھا، اس لیے کسی طرح سے اس کی تدبیر کی۔ اول وعدہ اگر اس کو لاؤ گے تو اس کا بھی حصہ ملے گا، دوسرا وہی سنادی کہ اگر نہ لاؤ گے تو اپنا حصہ بھی نہ پاؤ گے، تیسرا جو رقم انہوں نے دی تھی اس سے کوئی چیز نہ لی اور وہ واپس کر دی۔ 2 خیال سے، ایک یہ کہ اس سے احسان و کرم پر استدلال کر کے پھر آئیں گے، دوسرا اس لیے کہ شاید ان کے پاس اور دام نہ ہوں اور اس لیے پھر نہ آ سکے، اور جب یہ دام ہوں گے تو انہی کو لے کر پھر آ سکتے ہیں۔
پچھلی آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کا کام اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہو جانے کا بیان تھا۔ ان آیاتوں میں برادران یوسف علیہ السلام کا غلہ لینے کے لیے مصر آنا بیان ہوا ہے، اور ضمناً آ گیا کہ 10 بھائی مصر آئے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حقیقی چھوٹے بھائی ساتھ نہ تھے۔ درمیانی قصہ کی تفصیل قرآن نے اس لیے نہیں دی کہ پچھلے واقعات سے وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے ائمہ تفسیر میں سعدی اور محمد ابن اسحاق وغیرہ کے حوالے سے جو تفصیل بیان کی ہے وہ اگر تاریخی اور اسرائیلی روایات سے بھی لی گئی ہو تو اس لیے کچھ قابل قبول ہے کہ نص قرآنی میں خود اس کی طرف اشارے موجود ہیں۔ ان حضرات نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو ملک مصر کی وزارت حاصل ہونے کے بعد ابتدائی 7 سال تعبیر خواب کے مطابق پورے ملک کے لیے بڑی خوشحالی اور رفاہیت کے آئے، پیداوار خوب ہوئی اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور جمع کرنے کی پیداوار کو کوشش کی گئی۔ اس کے بعد اسی خواب کا دوسرا جو سامنے آیا کہ قحط شدید پڑا جو 7 سال تک جاری رہا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام چونکہ پہلے سے باخبر تھے کہ یہ قحط 7 سال تک مسلسل رہے گا، اس لیے قحط کے ابتدائی سال میں ملک کے موجودہ ذخائر کو بڑی احتیاط سے جمع کر لیا اور پوری حفاظت سے رکھا۔ مصر کے باشندوں کے پاس بقدر ان کی ضرورت کے پہلے سے جمع کرا دیا گیا۔ اب قحط عام ہوا اور اطراف و کناف سے لوگ سمٹ کر مصر آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ایک خاص انداز سے غلہ فروخت کرنا شروع کیا کہ ایک شخص کو 1 اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نہ دیتے تھے، جس کی مقدار قرطبی نے 1 وسق یعنی 60 سا لکھی ہے، جو ہمارے وزن کے اعتبار سے 210 سیر یعنی 5 من سے کچھ زائد ہوتی ہے۔ اور اس کا اتنا اہتمام کیا کہ غلہ کی فروخت خود اپنی نگرانی میں کراتے تھے۔ یہ قحط صرف ملک مصر میں نہ تھا بلکہ دور دور کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ارض کنعان جو فلسطین کا ایک حصہ ہے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا وطن ہے اور آج بھی اس کا شہر بنام خلیل ایک پررونق شہر کی صورت میں موجود ہے، یہیں حضرت ابراہیم و اسحاق اور یعقوب و یوسف کے مزارات معروف ہیں۔ یہ خطہ بھی اس قحط کی زد سے نہ بچا اور یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں بے چینی پیدا ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ مصر کی یہ شہرت عام ہو گئی تھی کہ وہاں غلہ قیمتاً مل جاتا ہے۔ حضرت یعقوب تک بھی یہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ کوئی صالح و رحم دل آدمی ہے، وہ سب خلق خدا کو غلہ دیتا ہے، تو اپنے صاحبزادوں سے کہا کہ تم بھی جاؤ مصر سے غلہ لے کر آؤ۔ اور چونکہ یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ آدمی کو 1 اونٹ کے بھار سے زیادہ غلہ نہیں دیا جاتا، اس لیے سبھی صاحبزادوں کے بھیجنے کی تجویز ہوئی، مگر سب سے چھوٹے بھائی بنیامین جو یوسف علیہ السلام کے حقیقی بھائی تھے اور یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور شفقت ان کے ساتھ زیادہ متعلق ہو گئی تھی، ان کو اپنے پاس اپنی تسلی اور خبرگیری کے لیے روک لیا۔ 10 بھائی کنعان سے سفر کر کے مصر پہنچے۔ یوسف علیہ السلام شاہی لباس میں شاہانہ تخت و تاج کے مالک ہونے کی حیثیت سامنے آئے اور بھائیوں نے ان کو بچپن کے 7 سالہ عمر میں قافلہ والوں کے ہاتھ بھیجا تھا، جس کو اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 40 سال ہو چکے تھے۔ ظاہر ہے کہ اتنے عرصہ میں انسان کا حلیہ بھی کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور ان کا یہ وہم و خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ جس بچے کو غلام بنا کر بیچا گیا تھا وہ کسی ملک کا وزیر یا بادشاہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانا، مگر یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا۔ آیت مذکورہ میں فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنکرون کہ یہی معنی ہے۔ عربی زبان میں انکار کے اصلی معنی اجنبی سمجھنے ہی کے آتے ہیں، اس لیے منکرون کے معنی ناواقف اور انجان کے۔ یوسف علیہ السلام کے پہچان لینے کے متعلق اب ابن کثیر نے بحوالہ سعدی یہ بھی بیان کیا ہے
کہ جب یہ 10 بھائی دربار میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے مزید اطمینان کے لیے ان سے ایسے سوالات کیے جیسے مشتبہ لوگوں سے کیے جاتے ہیں، تاکہ وہ پوری حقیقت واضح کر کے بیان کر دیں۔ اول تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ مصر کے رہنے والے نہیں، آپ کی زبان بھی عبرانی ہے، آپ یہاں کیسے پہنچے؟ انہوں نے عرض کیا، ہمارے ملک میں قحط عظیم ہے اور ہم نے آپ کی تعریف سنی، اس لیے غلہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پھر کہا، ہمیں یہ کیسے اطمینان ہو کہ تم سچ کہہ رہے ہو اور تم کسی دشمن کے جاسوس نہیں ہو؟ تو ان سب بھائیوں نے عرض کیا کہ معاذ اللہ، ہم سے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہم تو اللہ کے رسول یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو کنعان میں رہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا ان سوالات سے مقصد ہی یہ تھا کہ وہ ذرا کھل کر پورے واقعات بیان کر دیں۔ تب یوسف علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تمہارے والد کے اور بھی کوئی اولاد تمہارے سوا ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم 12 بھائی تھے، جن میں سے ایک چھوٹا بھائی جنگل میں گم ہو گیا اور ہمارے والد کو سب سے زیادہ اسی سے محبت تھی۔ اس کے بعد سے اس کے چھوٹے حقیقی بھائی کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگے اور اسی لیے وہ اس وقت بھی اس کو سفر میں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا تاکہ وہ اس کی تسلی کا سبب بنے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ سب باتیں سن کر حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان کی حیثیت سے ٹھہرائیں اور قاعدے کے موافق غلہ دے دیں۔ تقسیم غلہ میں یوسف علیہ السلام نے ضابطہ کار یہ بنایا تھا کہ ایک مرتبہ میں کسی ایک شخص کو 1 اونٹ کے بار سے زیادہ نہ دیتے، مگر جب حساب کے موافق وہ ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ دے دیتے تھے۔ بھائیوں سے ساری تفصیلات معلوم کر لینے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آنا طبی امر تھا کہ یہ پھر دوبارہ بھی آئیں۔ اس کے لیے ایک انتظام تو ظاہر یہ کیا کہ خود ان بھائیوں سے کہا، ایتونی بِأَخٍ لَکُم مِّن، یعنی جب تم دوبارہ آؤ تو اپنے سوتیلے بھائی باپ شریک کو بھی لے کر آنا۔ تم دیکھ رہے ہو کہ میں کس طرح پورا غلہ دیتا ہوں اور کس طرح مہمان نوازی کرتا ہوں۔ اور پھر ایک دھمکی بھی دے دی، آیت فَإِن لَّمْ تَأْتُونِی فَلَا کَیْلَ لَکُمْ عِندِی وَلَا تَقْرَبُونِی، یعنی اگر تم اپنے اس بھائی کو ساتھ نہ لائے تو پھر میں تم میں سے کسی کو بھی غلہ نہ دوں گا، کیونکہ میں سمجھوں گا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ اس طرح تم میرے پاس نہ آنا۔ دوسرا انتظام خفیہ یہ کیا کہ جو نقد یا زیور وغیرہ ان بھائیوں نے غلے کی قیمت کے وقت ادا کیا تھا، اس کے متعلق کارندوں کو حکم دے دیا کہ اس کو چھپا کر انہی کے سامان میں اس طرح باندھ دو کہ ان کو اس وقت پتہ نہ لگے، تاکہ جب یہ گھر پہنچ کر سامان کھولیں اور اپنا نقد زیور بھی ان کو واپس ملے تو یہ پھر دوبارہ لینے کے لیے آ سکے۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے اس کا جواز معلوم ہوا کہ جب کسی ملک میں اقتصادی حالات ایسے خراب ہو جائیں کہ اگر حکومت نظم قائم نہ کرے تو بہت سے لوگ اپنی ضروریات زندگی سے محروم ہو جائیں، تو حکومت ایسی چیزوں کو اپنے نظم اور کنٹرول میں لے سکتی ہے اور غلہ کی مناسبت کی قیمت مقرر کر سکتی ہے، یعنی غلہ کی مناسبت سے اس کی مناسب قیمت بھی حکومت خود مقرر کر سکتی ہے۔ حضرات فقہاء امت نے اس کی تصریح فرمائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا اپنے حالات سے والد کو اطلاع نہ دینا بأمر الہی تھا۔ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں ایک بات حیرت انگیز ہے کہ مفارقت سے اتنے متاثر کہ روتے روتے نابینا ہو گئے، اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی اور رسول ہیں، باپ سے فطری اور طبعی محبت کے علاوہ ان کے حقوق سے بھی پوری طرح باخبر ہیں، لیکن 40 سال کے طویل زمانہ میں
ایک مرتبہ بھی کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میرے والد میری جدائی سے بے چین ہیں، اپنی خیریت کی خبر کسی ذریعے سے ان تک پہنچا دیں۔ خبر پہنچا دینا تو اس حالت میں بھی کچھ بعید نہ تھا جب وہ غلامی کی صورت میں مصر پہنچ گئے تھے۔ پھر عزیز مصر کے گھر میں تو ہر طرح کی آزادی اور آسائش کے سامان بھی تھے۔ اس وقت کسی ذریعہ سے گھر تک خط یا خبر پہنچا دینا کچھ مشکل نہ تھا۔ اسی طرح جھیل کی زندگی میں دنیا جانتی ہے کہ سب خبریں ادھر کی ادھر پہنچتی ہی رہتی ہیں، خصوصاً جب اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ جیل سے رہا فرمایا اور ملک مصر کا اقتدار ہاتھ میں آیا۔ اس وقت تو خود چل کر والدین کی خدمت میں حاضر ہونا سب سے پہلا کام ہونا چاہیے تھا، اور یہ کسی وجہ سے مسنت کے خلاف ہوتا تو کم از کم قاصد بھیج کر والد کو مطمئن کر دینا تو معمولی بات ہے، لیکن پیغمبر خدا یوسف علیہ السلام سے کہیں منقول نہیں کہ اس کا ارادہ بھی کیا کیا ہو، اور خود کیا ارادہ کرتے جب بھائی غلہ لینے کے لیے آئے تو ان کو بھی اصل واقعے کے اظہار کے بغیر رخصت کر دیا۔ یہ تمام حالات کسی ادنا انسان سے بھی متصور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے برگزیدہ رسول سے یہ صورت کیسے برداشت ہوئی؟ اس حیرت انگیز خاموشی کا ہمیشہ یہی جواب دل میں آیا کرتا تھا کہ غالباً اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے ماتحت یوسف علیہ السلام کو اپنے اظہار سے روک دیا ہوگا۔ تفسیر قرطبی میں اس کی تصریح مل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت یوسف علیہ السلام کو روک دیا تھا کہ اپنے گھر اپنے متعلق کوئی خبر نہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کو وہی جانتے ہیں، انسان ان کا کیا احاطہ کر سکتا ہے؟ کبھی کوئی چیز کسی کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے۔ یہاں بظاہر اس کی اصل حکمت اس امتحان کی تکمیل تھی جو یوسف علیہ السلام جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس واقعے کی ابتدا ہی میں جب یعقوب علیہ السلام کو یہ امتیاز ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے نہیں کھایا بلکہ بھائیوں کی کوئی شرارت ہے، تو اس کا طبعی اقتضا یہ تھا کہ اسی وقت جگہ پر پہنچتے تحقیق کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو دھیان اس طرف نہ جانے دیا، اور پھر مدتوں کے بعد انہوں نے بھائیوں سے یہ بھی فرمایا کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے سب اسباب اسی طرح جمع فرما دیتے ہیں۔